السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں امید کرتا ہوں آپ نے پچھلے اسباق کو بڑی خوبصورت محنت کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ انتہائی اہم سبق ہے کیونکہ ہم نے جتنے بھی اسباق پڑھے ہیں، جس میں ہم نے حروف مدہ والا پڑھا، کھڑی حرکات کے متعلق پڑھا، حروف لین کے متعلق پڑھا، حروف مستعلیہ کے متعلق پڑھا، اور حروف قلقلہ کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے، حروف حلقی کون کون سے ہیں، وہ ہم نے جتنے بھی الفاظ پڑھے ہیں، جتنے بھی اصول پڑھے ہیں، آج ہم ان کو اپلائی کرتے ہوئے ان کی پریکٹس کریں گے۔ میں سبق شروع کرنے سے پہلے گزارش کروں گا جن احباب نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچ سکیں۔ معزز سامعین، آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ میں یہ جو دو لائنیں ہیں، یہ والی اور یہ والی، یہ دونوں میں ہجوں کے ساتھ آپ حضرات کو پڑھاؤں گا، جبکہ یہ دو جو لائنیں ہیں، یہ نیچے والی اور یہ والی لائن جو ہے، یہ آپ حضرات خود پڑھیں گے۔ میں اس کو ہجوں کے بغیر پڑھوں گا تاکہ آپ حضرات پریکٹس بھی کر سکیں، اور جو پھر آپ کو مشکلات آئیں وہ آپ اپنے کمنٹس کی شکل میں ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس کو آپ حضرات کے لیے بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ سمجھا سکیں، پڑھا سکیں، اور آپ حضرات تک جو ہماری کوششیں کاوشیں ہیں وہ پہنچ سکیں۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یا زبر، یہ یا ہے اور واو کے اوپر جزم ہے، تو جزم جب اس کسی کے اوپر آ جائے تو اس کا مطلب یہ واو ساکن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم نے پچھلا جو حرف ہے، جو پچھلا یہ والا یا ہے، اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومائی، لال دو زیر رن۔ لال کو آپ نے دونوں دانتوں کے درمیان زبان نکال کے ہلکا سا اس کو دبانا نہیں ہوتا اور اس کی آواز نہ نکلے، اس طرح پڑھنا ہوتا ہے۔ یومئذ، میم واو زبر مو، مو، یہ واو ساکن جیسے میں نے پیچھے یہ والا جو حرف پڑھا ہے، یہ جو لفظ پڑھا ہے، اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور عین جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، اس کو حلق میں سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ ہا بھی حروف حلقی میں سے ہے، جبکہ جو دال ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم نے ابھار کے پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے گا ذرا اس کا استعمال۔ میم واو زبر مو، عین زیر عی، موعی، دال پیش دو، دو دیکھیں، دو ہم موٹا کر کے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ موعیدو، ہا الٹا پیش ہو، ہم نے کھڑی حرکات پڑھی، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ ہا کے اوپر جو کھڑی زبر ہے یہ اس میں سے ہے۔ موعیدو، موعیدو ہو۔ اب اس کو دیکھیے گا، کاف زبر کا، یا کے اوپر جزم آ گئی اور پچھلے حرف پہ زیر آ گئی تو یہ ساکن ہو گیا۔ یا زیر والا جو را زیر والا ہے اس کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ کاف زبر کا، را یا زیری، کری۔ را کو ویسے ہم نے پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہو، لیکن اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو ہم نے اس کو را نہیں پڑھنا بلکہ را زبر ہو تو را پڑھیں گے، را زیر ہے تو کری، ری، روئی کر کے نہیں پڑھیں گے۔ کری، میم دو زیر من، کری من، واو زبر وا، کاف یا زیر کی، وکی، لام دو زیر لن، وکیلن، نون واو پیش نو، را زیری، نوری، ہا کھڑی زیر ہی، نوری ہی۔ الف زبر، الف کو اس کو الف بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو الف پڑھیں گے۔ الف زبر آ، را زبر را، آرا۔ اب دیکھیں را آیا ہے تو را پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ ری پڑھا تھا، یہاں پہ بھی ری پڑھا تھا۔ را، آرا، حمزہ یا زبر ای، آرا ای، تا زبر تا، آرا ای تا۔ یہ ہے الف زبر آ، فا زبر فا، آفا، را زبر را، آفا را۔ حمزہ یا زبر ای، آفا را ای، تا زبر تا، آفا را ای تا، آفا را ای تا۔ میم واو کے اوپر چونکہ میں بتا چکا ہوں جزم ہے، یہ واو ساکن ہے، اور ضو اس میں آ رہا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ میم
واو زبر مو، عین زیر عی، موعی، ضا زبر ضا، موعظہ، تا دو پیش تن، موعظۃن، موعظۃن۔ لیکن جب ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہوگا تو وہ آگے جب آیات آئیں گی تو میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا، پھر اس کو موعظہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ والا ہے میم واو زبر مو، ضاد واو پیش دو، موضوع، عین زبر ع، موضوع، موضوع، تا دو پیش تن، موضوعتن۔ میں آہستہ آہستہ سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے سن بھی لیں اور دیکھ بھی سکیں کہ کون سا لفظ کس لفظ کے ساتھ جا کے مل رہا ہے۔ میم واو زبر مو، حمزہ الٹا پیش او، مو او، دال زبر دا، موعودہ، تا دو پیش تن، موعودتن۔ یہ اس میں ایک تو عین ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، اور اس کے بعد یا ساکن، یا ساکن آ گیا چونکہ یا کے اوپر جزم آ گئی، اور یا سے پچھلے لفظ پہ جو ہے وہ حرف پہ میم آ رہی ہے، ہم اس کو اس یا کے ساتھ ملائیں گے، میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے۔ سین زبر سا، میم یا زیر می، سمی، عین دو پیش عن، سمیعن۔ اس کے بعد عین زبر ع، زا یا زیر زی، عزی، زا دو پیش زن، عزیزن۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو لائنیں جو ہیں یہ میں ہجوں کے ساتھ پڑھوں گا، اور یہ والی دو لائنیں جو ہیں میں یہ ہجوں کے بغیر پڑھوں گا۔ تو اب سنیے گا ذرا، یہ پوری لائن ہے، یہ یدیہ، یدیہ، حیث، حیث، غیب، غیب، سماوات، سماوات، کلمات، کلمات، لا شیء۔ اب دیکھیے گا میں اس لیے آہستہ آہستہ سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو جب آپ نے ہجے کرنے ہیں تو کوئی پریشانی نہ بنے آپ کو۔ لا شیء۔ اس کے بعد یہ والی اگلی لائن ہے، اس کو دیکھیں، قریش، قریش۔ اس کو ہم پڑھیں گے بی آیاتنا۔ اس کے اوپر چونکہ حمزہ الف جو آ رہا ہے اس کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، ہم نے اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ بی آیاتنا مہادن، مہادن۔ اس کو دو الف کے برابر یا تین الف کے برابر تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، جب کھڑا زبر آ جائے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ایسے کر لیں۔ زبر زیر پیش سے آپ نے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو تھوڑا زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ عالم، عالم، کتاب، کتاب، سلام، سلام۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ والا جو سبق ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے یاد کریں گے، تیار کریں گے۔ ہم ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ جو ہمارے پچھلے اسباق ہیں وہ بھی غور سے سنیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، یاد بھی کریں گے، اور یہ والا سبق ہے اس کو بھی، کیونکہ یہ سبق آپ کو پھر اچھی طرح یاد ہوگا اگر آپ پچھلے اسباق کو پوری محنت سے تیار کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔